ایک ورلڈ وار ٹو ستمبر 1939 سے لے کر ستمبر 1945 تک جو ورلڈ وار ٹو چلی، اس کے بعد ایک عجیب و غریب سی کیفیت، ایک ہولناک منظر سامنے آیا جس کو ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا بعد میں۔ اس کے بعد موجود وہاں یہودیوں نے اور اوور آل ورلڈ نے یہ کہا کہ نیور اگین، اب اس طرح کا ظلم دوبارہ نہیں دیکھا جائے گا، لیکن نیور اگین کے پیروکار اس ٹائم پر اگین اینڈ اگین ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل بھی اسی طرز کا کنسنٹریشن کیمپ بنانے کو تیار ہو گیا۔ اسرائیل نے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے ویسا ہی حراستی مرکز بنانے کا فیصلہ کر لیا جیسا دوسری عالمی جنگ سے پہلے نازی جرمنی نے یہودیوں کے لیے بنایا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے پیش کردہ منصوبے میں غزہ کے تمام فلسطینیوں کو رفح کے کھنڈرات پر قائم کیمپ، حراستی طرز کے کیمپ جو ہے وہ کنسنٹریشن کیمپ میں منتقل کر دیا جائے گا، اور اس منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو کیمپ میں داخل ہونے سے پہلے سیکیورٹی اسکریننگ سے گزرنا ہوگا، اور ایک بار اندر جانے کے بعد بھی انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دس از سم تھنگ جو کہ اسرائیل کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر 6 لاکھ فلسطینیوں کو اس علاقے میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ منصوبہ نیتن یاہو کی واشنگٹن آمد کے موقع پر پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ایسے ممالک کی تلاش میں ہے جو فلسطینیوں کو اپنانے پر بھی آمادہ ہو جائیں، یعنی کچھ کنسنٹریشن کیمپ میں اور کچھ باہر۔ دوسری طرف غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری ہے، اور آج ہی صہیونی فوج نے امداد لینے کے بہانے I-27 فلسطینیوں کو شہید کیا، اور مئی کے اب تک جو ہے وہ تقریباً مئی کے مہینے کے اندر ہی اکیلے 800 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جو کہ الارمنگ سچویشن ہے۔ ایک ایک دن کے اندر جو ہے درجنوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 27 مئی کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے غزہ میں امداد کی تقسیم کے متبادل نظام کو لاگو کیے جانے کے بعد کم از کم 798 افراد خوراک کے حصول کی کوشش کے اندر فائرنگ کا نشانہ بن کر شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں کم از کم 6 سے 15 لوگ یعنی 615 ہلاکتیں غزہ امدادی فاؤنڈیشن GHF کے مراکز پر ہوئی ہیں، جبکہ 183 افراد امدادی قافلوں سے خوراک اتارنے کی کوشش کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اب GHF انتہائی کنٹروورشل آرگنائزیشن بن گئی ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر غزہ پر تقریباً 250 جو ہے مرتبہ حملے کیے گئے ہیں۔ فوج کی 5 ڈویژنز غزہ میں اس ٹائم پر پیش قدمی کر رہی ہیں، اور تازہ حملوں کے اندر مزید 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 1.25 ملین افراد غزہ میں بحرانی فاقہ کشی کا سامنا کر رہے ہیں۔ میل نرشمنٹ سے بچوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں۔ آبادی کا تقریباً 96% جو ہے وہ اس تمام صورتحال سے گزر رہا ہے، جس میں 1 ملین سے زیادہ بچے شامل ہیں، اور ان کی اموات واقع بھی ہو رہی ہیں، اور باقی بچے میل نرشمنٹ کی وجہ سے موت کے دہانے پر بھی موجود ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ کے اندر فاقہ کشی کے باعث کم از کم 67 بچے شہید ہو چکے ہیں، اینڈ دس نمبر از ایور انکریزنگ۔ اس وقت غزہ کے اندر تقریباً 12,50,000 افراد شدید فاقہ کشی کا شکار ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ویل ڈاکیومنٹڈ، ریئل ٹائم کے اندر ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ اس ٹائم پر موجود ہے، لیکن کچھ لوگ سمن بکمن لار یرجیون والی صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وی شوڈ ناٹ بی ون آف دیم۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کشمیر اور غزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔